السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم کشور ناہید کی ایک نظم یہ ہم گناہگار عورتیں اس کا فنی و فکری جائزہ پڑھتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر یہ نظم کچھ اور عنوان سے ہیں کہ یہ جو ہم گناہگار عورتیں ہیں۔ بہرحال یہی نظم ہے اور ہم اس کا فنی فکری جائزہ پڑھیں گے آج۔ چند مصرعے جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر اس نظم سے میں نے یہاں پر لکھے ہیں۔ یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں جو اہل جبہ کی تمکنت سے نہ روب کائیں، نہ جان بیچے نہ سر جھکائیں، نہ ہاتھ جوڑے۔ یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں کہ جن کے جسموں کی فصل بیچیں جو لوگ وہ سرفراز ٹھہرے، نیابت امتیاز ٹھہرے وہ داور اہل ساز ٹھہرے۔ یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں کہ سچ کا پرچم اٹھا کے نکلے تو جھوٹ سے شاہراہیں اٹھی ملے ہیں۔ ہر ایک دہلیز پہ سزاؤں کی داستانیں رکھی ملے ہیں، جو بول سکتی تھی وہ زبانیں کٹی ملے ہیں۔ یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں کہ اب تعاقب میں رات بھی آئے تو یہ آنکھیں نہیں بجھے گی کہ اب جو دیوار گر چکی ہے اسے اٹھانے کی ضد نہ کرنا۔ یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں جو اہل جبہ کی تمکنت سے نہ روب کائیں، نہ جان بیچے نہ سر جھکائیں، نہ ہاتھ جوڑے۔ تو یہ ایک نظم ہے کشور ناہید کی نسائی لب و لہجے کی۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ کشور ناہید تانیثیت کی تحریک سے متاثر تھی۔ عورتوں کا جو تحریک ہے، عورتوں کے حقوق کے لیے جو آواز اٹھائی جاتی ہے، اس پر معاشرے میں جو پابندیاں لگائی گئی ہے، ظلم جبر عورتوں پر ہوتا ہے، ایک تحریک تھی تانیثیت، فیمینزم۔ اردو ادب میں بھی یہ چل پڑی تھی۔ تو یہی کشور ناہید اس تحریک سے متاثر تھی اور اس کی بہت ساری نظمیں اسی نسائیت تانیثیت کی روشنی میں لکھی گئی ہے، جن میں سے ایک نظم یہ بھی ہے۔ تو فنی و فکری جائزے کی طرف ہم آتے ہیں۔ کشور ناہید کی نظم یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں اردو ادب میں نسوانی لب و لہجے کی ایک جرأتمند نمائندگی ہے۔ جس طرح کہ میں نے کہا نسوانی یعنی تانیثی، نسائی۔ یہ نظم نہ صرف فکری لحاظ سے بغاوت اور خود شناسی کا اظہار ہیں بلکہ فنی اعتبار سے بھی گہری معنویت اور علامتی جمالیات سے لبریز ہیں۔ یعنی یہ جو نظم ہے فکری لحاظ سے، موضوع کے لحاظ سے یہ ایک ایسی نظم ہے کہ جس میں آپ کو بغاوت ملے گی، عورتوں کی بغاوت، معاشرتی پابندیوں سے، اور خود شناسی یعنی عورتوں کا خود کو پہچاننا۔ تو یہ چیزیں آپ کو فکری حوالے سے اس نظم میں ملے گی اور معنوی حوالے سے بھی یہ کافی خوبصورت نظم ہے۔ احتجاجی اسلوب اپنایا گیا ہے اور مختلف علامتوں کا استعمال بھی اس میں ہوا ہے۔ سب سے پہلے فکری جائزہ پڑھتے ہیں تو نسوانی شعور اور مزاحمت۔ نظم کا مرکزی خیال خواتین کی جرأت، آزادی اور روایت پرستی کے خلاف مزاحمت ہے۔ یعنی معاشرے میں جو روایت چلی آ رہی ہے، عورتوں پہ جو ظلم آ رہی ہے، مختلف قسم کے جو رسوم بنائے گئے ہیں معاشرے میں، تو اس کے خلاف مزاحمت ہے۔ شاعرہ خود کو اور اپنی ہم جنس عورتوں کو گناہگار کہہ کر طنزیہ انداز میں ان معاشرتی پیمانوں کو رد کر رہی ہیں جن کے ذریعے عورت کی عزت و کردار کو مردوں کے بنائے ہوئے معیار سے ناپا جاتا ہے۔ یعنی ایک طرح سے ایک مزاحمت کر رہی ہے کہ عورتوں پہ جو جبر ہوتا ہے، مردوں کے بنائے ہوئے پیمانے ہیں، تو اس سے ایک طرح سے فرار اختیار کر رہی ہے۔ یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں، یہ مصرعہ دراصل معاشرتی اقدار پر ایک چپتا ہوا سوال ہے کہ ہم گناہگار عورتیں ہیں۔ دراصل ہم گناہگار نہیں ہیں، ہمارا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن معاشرہ پھر بھی ہمارے ساتھ یہ امتیازی سلوک روا رکھتا ہے۔ مذہبی پیشوائیت پر تنقید۔ شاعرہ اہل جبہ کی تمکنت سے مراد وہ مذہبی طبقات لے رہی ہیں جو عورتوں کو محکوم رکھنے کے لیے مذہب کو استعمال کرتے ہیں۔ ان پر تنقید کرتے ہوئے شاعرہ کہتی ہیں کہ ہم ان کے روبرو سر نہیں جھکاتی۔ یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں اس نظم میں لکھتی ہے جو اہل جبہ کی تمکنت سے نہ روب کائیں، نہ جان بیچے نہ سر جھکائیں، نہ ہاتھ جوڑے۔ ہم اب ہاتھ نہیں جوڑیں گے جو مذہبی پیشوائیت والے ہیں کہ مذہب یہ کہتا ہے کہ عورت اس طرح نہیں ہے، اس طرح
تو یہ چیزیں ہم نہیں مانتے، یہ صرف مذہب کا سہارا لے کر ہم پر پابندیاں لگائی گئی ہیں اور ہم یہ پابندیاں احتجاجاً نہیں مانتے۔ عورت کی تجارت اور منافقت۔ نظم اصطلاح حقیقت کو بھی اجاگر کرتی ہیں کہ وہ لوگ جو عورتوں کے جسم کا سودا کرتے ہیں وہی معاشرے میں باعزت اور صاحب اختیار کہلاتے ہیں۔ کہتی ہے اس نظم میں کہ جن کے جسموں کی فصل بیچے جو لوگ وہ سرفراز ٹھہرے، یعنی وہی لوگ سب سے اعلیٰ اور افضل عزت دار لوگ ہوتے ہیں جو عورتوں کے جسموں کو اس کو بیچتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ یہ ایک تلخ سماجی حقیقت کا اظہار اس نظم میں ہوا ہے۔ سچائی کی سزا اور ظلم کی تاریخ۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ جو عورتیں سچ بولتی ہیں ان کی زبانیں کاٹ دی جاتی ہے، ان کے لیے ہر در پہ سزائیں لکھی ہوتی ہیں۔ یہ ظلم اور جبر کے خلاف صدائے احتجاج ہے کہ عورت جب اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہے تو ان کی آواز دبائی جاتی ہے۔ کہتی ہے اس نظم میں کہ ہر ایک دہلیز پہ سزاؤں کی داستانیں رکی ملے ہیں، جو بول سکتی تھی وہ زبانیں کٹی ملے ہیں، یہ ہم گناہ گار عورتیں ہیں۔ یعنی جو بولتی ہیں بس اس کی زبانیں کاٹ دی جاتی ہے، یعنی ان کی آوازوں کو خاموش کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھا اس نظم کا فکری جائزہ۔ اب ہم آتے ہیں فنی جائزے کی طرف۔ فنی جائزے میں سب سے پہلے اسلوب، سٹائل، انداز نگارش، کس انداز میں یہ نظم لکھی گئی ہے، کشور ناہید نے کیسا انداز اپنایا ہے۔ تو کشور ناہید کا اسلوب سہل، سادہ، رواں اور براہ راست ہے، یعنی جیسے کہ وہ باتیں کر رہی ہو۔ وہ مشکل الفاظ یا پیچیدہ استعاروں کے بجائے سادہ اور دل سے نکلی ہوئی زبان الفاظ استعمال کرتی ہیں، جس سے نظم کاری پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ ظاہر ہے ایک احتجاجی نظم ہے، تو جب کوئی احتجاج کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ میری بات سنیں اور سمجھے، تو اس کے لیے پھر سادہ لفظوں کا استعمال ہوتا ہے تاکہ جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی اس کو سمجھے۔ تو بالکل اسی طرح کشور ناہید نے بھی کیا ہے، مشکل الفاظ کا استعمال بالکل نہیں کیا تاکہ میری جو ہم جنس ہیں، عورتیں ہیں، وہ میرے دکھ کو سمجھے اور خود کو بھی پہچانے۔ تو اسلوب اس کا نہایت ہی سادہ ہے اور مشکل الفاظ نہیں ہے۔ تکرار، ریپیٹیشن، بار بار جب ایک چیز آتی ہے تو مثلا یہ ہم گناہ گار عورتیں ہیں بار بار دہرا کر شاعرہ نظم میں ایک نعرہ نما کیفیت پیدا کرتی ہے جو نظم کو انقلابی اور خطابی رنگ دیتی ہے۔ یہ ہم گناہ گار عورتیں ہیں، یہ مثلا دیکھیں تو پوری نظم میں 4-5 مرتبہ اس کی ریپیٹیشن ہے، اس کا تکرار ہے، بار بار شاعرہ نے یہ مصرع انہوں نے لکھا ہے۔ تو اس سے ایک نعرہ نما کیفیت، ایک انقلابی کیفیت آتی ہے کہ ہم گناہ گار عورتیں ہیں، ہم پر ظلم ہوتا ہے۔ تو اس سے یہی تصور، یہی سوچ ذہن میں آتا ہے، مزاحمتی اور انقلابی۔ علامتیں یہ جدید اردو شاعری ہے اور علامت اس کا حسن ہے، تو علامتوں کا استعمال بھی اس نظم میں ہے۔ مثلاً جبہ جو ہے یہ مذہبی اقتدار کی علامت ہے۔ جبہ اکثر جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ جبے پہنتے ہیں۔ زبانیں کٹی ملے ہیں، تو یہ الفاظ آپ دیکھیں تو یہ اظہار کی آزادی سلب کیے جانے کی علامت ہے۔ جب آپ کی آزادی چھین لی جاتی ہے، آپ کچھ بول نہیں سکتے، تو شاعرہ نے اس کے لیے زبانیں کٹی ملے ہیں یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اسی طرح دیوار گر چکی ہے، یعنی پرانے نظام کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک امید ہے، ہم اس نظم میں دیکھتے ہیں کہ کشور ناہید ایک پر امید لہجہ بھی اس میں ہے کہ دیوار گر چکی ہے، یعنی پرانے نظام کا خاتمہ ہو چکا ہے، اب ہم بیدار ہو چکی ہے۔ تو یہ علامت اس کے لیے انہوں نے استعمال کی ہے۔ غرض علامتوں کا استعمال بھی اس میں ہوا ہے۔ طنز اور استہزاء، استہزاء کہتے ہیں تنقید کو، طنز کو مزاحیہ انداز میں۔ شاعرہ نے کئی جگہوں پر طنزیہ لہجہ اپنایا ہے، خاص طور پر گناہ گار اور اہل جبہ جیسے الفاظ میں۔ یعنی جب یہ اہل جبہ کا لفظ لیتی ہیں تو یہ صاحب اقتدار لوگوں پر، اور جو مذہب کا سہارا لے کر عورتوں پر پابندی لگاتے ہیں اس کے لیے، تو یہ گناہ گار اور اہل جبہ جیسے الفاظ میں شاعر نے طنزیہ اور استہزائیہ لہجہ اپنایا ہے۔ یہ طنز دراصل مردانہ بالادستی، معاشرتی اقتدار اور مذہبی ٹیکہ داری پر گہری چوٹ ہے۔
ساخت اسٹرکچر یعنی ہیئت، اس نظم کی ہیئت کیا ہے؟ آزاد نظم ہے، ظاہر ہے، قافیہ ردیف کی چیزیں نہیں ہے، نظم کی کوئی باقاعدہ ردیف یا قافیہ نہیں ہے، مگر آزاد نظم کی تکنیک سے استفادہ کرتے ہوئے شاعرہ نے خیالات کو بہاؤ کی شکل میں پیش کیا ہے، یعنی جیسے اس کے ذہن میں خیالات آتے ہیں بالکل اسی طرح انہوں نے پیش کیے ہیں۔ تو اس کی حیت یہ آزاد نظم ہے، قافیہ ردیف کی پابندی اس میں نہیں ہے، مصرع چھوٹے اور بڑے ہیں۔ تو اگر نتیجہ دیکھیں مجموعی جائزہ، تو یہ نظم نہ صرف ایک فکری بغاوت ہے بلکہ ادبی سطح پر بھی ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ کشور ناہید کی یہ نظم اس بات کی دلیل ہے کہ اردو شعر میں خواتین نے نہ صرف اپنی شناخت کا اعلان کیا بلکہ معاشرتی جبر کے خلاف علم بغاوت بھی بلند کیا، بغاوت کا جھنڈا بھی بلند کیا۔ یہ نظم عورت کی آواز، خود شناسی، خود کو پہچاننے، حوصلے اور مزاحمت کا استعارہ ہے، جو نہ بکتی ہے، نہ جھکتی ہے اور نہ خاموش رہتی ہے۔ آج کا لیکچر تھا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔